ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اب انسان اگر نماز کو صحیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کرنٹ دے رہے ہیں نماز کے اندر، آٹومیٹک انسان کی زندگی صحیح ہو جائے گی، بے حیائی کے کاموں سے انسان بچ جائے گا۔ اب دیکھیں بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں بھئی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم سے بعض برائیاں ایسی ہیں جو چھوڑتی نہیں ہیں۔ اب بد نظری کا گناہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جو بھی گناہ ہے۔ ایک بندے نے میرے سامنے شکوہ کیا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے نماز کو صحیح سمت پر پڑھنا، جس طرح اللہ نے نماز نازل فرمائی اور اس کا طریقہ بتلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طریقے پر نماز پڑھنا۔ اگر نماز کو صحیح سمت پر پڑھیں گے تو جو اس کے اثرات ہیں، برکات ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر نماز کو صحیح سمت پر نہیں پڑھیں گے، نماز کے آداب کا خیال نہیں کریں گے، فرائض واجبات کا پتہ نہیں، اب انسان فرائض کو چھوڑ رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو وہ انقلاب کیسے آئے گا زندگی میں؟ اب نماز کی صحت کی وجہ سے انسان کی زندگی میں صحت آئے گی، انقلاب آئے گا۔ جب نماز ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیسے انسان کی زندگی تبدیل ہوگی؟ اب تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو مختصراً عرض کروں کہ ہماری تشکیل ہوئی جہلم میں، تو وہاں پر ایک بابا ہمارے ساتھ تھا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری جو غلطیاں ہیں ہم دوسروں کو بتائیں، بھئی جب تک ہم اپنی غلطی کو دوسروں تک نہیں شیئر کریں گے، نہیں بتائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اس نے کہا کہ میں 70 سال سے نمازی ہوں، 70 سال کے عرصے میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، لیکن نماز کی کیا صورت ہے؟ نہ اس کو قیام میں سورۃ فاتحہ آتی ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی صورت آتی ہے، اور نہ ہی اس کو درود شریف آتا ہے، نہ وہ دعا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ اب خالی بندہ سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اور یہ خوش ہے کہ میں 70 سال سے نمازی ہوں۔ اب کتنی بڑی یہ ہماری غفلت ہے کہ ہماری نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، ہم پڑھی جا رہے ہیں، بار بار محنت کر رہے ہیں، لیکن جو نماز پڑھنی ہے، جس طریقے پر پڑھنی ہے، اب آیا کہ وہ طریقہ بھی ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اب ایک بندہ شکار کر رہا ہے، شکار دائیں سائڈ پر بیٹھا ہے، اب وہ بائیں سائڈ پر لاکھوں گولیاں چلاتا رہے اس کو مارنے کے لیے، شکار اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہی صورت ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اگر نماز کو آداب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جس طرح نماز کا حق ہے اور جو اللہ نے نازل فرمائی، حضور نے حکم فرمایا، پڑھ کے دکھایا، اگر اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز کے جو اثرات ہیں ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب خود اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کی حالت یہ ہے، اگر تسمہ ٹوٹ چکا ہے تو اللہ سے نماز پڑھ کر مانگ رہے ہیں، گھر میں نمک نہیں ہے تو نماز پڑھ کر مانگ رہے ہیں۔ اب ان کا جو نماز کا لیول تھا بالکل صحیح سمت پر تھا، ان کی نماز صحیح تھی، تو اللہ نے نماز کے ذریعے سے ان کو سب کچھ دیا۔ آج جو بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ میں 70 سال سے نمازی ہوں، میری زندگی کے حالات صحیح نہیں ہیں، میری زندگی صحیح رخ پر نہیں چل رہی، تو اس میں ضرور بضرور کا عیب ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز کے اندر غلطی ہوگی۔ تو خدا را اپنی نماز کو صحیح کریں، اپنی غلطی لوگوں کو بتائیں، کسی عالم کو، نماز جاننے والے کو بتائیں، اور یا آپ کوشش کریں، ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائے۔ جب تک کوئی بندہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے نہیں لگائے گا، کسی عالم کے پاس نہیں جائے گا، جاننے والوں کے پاس نہیں جائے گا، اپنی غلطی نہیں بتائے گا، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ جماعت میں جائیں گے تو صرف نماز سے نہیں ہوگی، اس کا اثر آپ کی زندگی پر آئے گا، پورے جسم پر آئے گا، اور پوری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو اس لیے جو لوگ نماز سیکھنا چاہتے ہیں اور مسائل حل کرانا چاہتے ہیں، اور بار بار انسان شرمندگی بھی اٹھاتا ہے کہ یار کسی عالم کے پاس جائیں گے، 70 سال کی زندگی ہے، جا کر ان سے بتائیں گے، بات کریں گے کہ مجھے نماز نہیں آتی، تو شرم ساری محسوس ہوتی ہے۔ بھئی یہ شرم ساری کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ابھی فکر نہیں کریں گے، اپنی نماز اور حلال حرام کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھیں گے، تو آپ کیسے پہچان کریں گے حلال اور حرام کے اندر، پاک اور ناپاک کے اندر؟ جب تک آپ کے پاس علم نہیں تو آپ عمل بھی نہیں کر سکتے، اگر علم نہیں عمل کریں گے تو غلط عمل کریں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب ہماری نماز صحیح ہوگی، زندگی کے سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ تو اس لیے نماز کو صحیح کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا، اپنی نماز کی غلطیاں ان کے سامنے رکھنا کہ میں فلاں غلطی ہے اس کی، ہاں جی اس کو صحیح کریں،
اور بار بار جماعت میں وقت لگانا، کم از کم مہینے میں 1 روزہ لگا لیں اللہ کے راستے میں، وہاں نماز سیکھیں، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، غسل کی، پاکی ناپاکی کے جتنے مسائل ہیں آپ وہاں پر سیکھ لیں گے اور آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔